بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے کئی نشستوں سے چیز عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کو جو شروع کیا، پہلے تو سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں حروف مقطعات کے بارے میں بھی اللہ کے فضل سے کچھ بہت پہلے عرض کیا گیا، اور پھر الکتاب کا لفظ کیوں استعمال ہوا. پہلے ہی ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی پوری، پہلے ہی الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی اور ہدایت کے بارے میں للمتقین، اور متقین سے کیا مراد ہے، تقوی سے کیا مراد ہے. اور آگے جو الذین یؤمنون بالغیب کی متقین کی جو صفت بیان کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان غیب پر لاتے ہیں. ایمان جو ہے اقرار باللسان و معرفت بالقلب کو کہتے ہیں. ایمان کی زبان سے اقرار کرنا اور قلب سے، دل سے اس کو مان لینا، اس کی معرفت ہونا، اور اعتقاد جازم کے ساتھ اقرار باللسان اور معرفت بالقلب. اب یہ فقہا کے نزدیک یہ بحث فقہی بحثوں میں آتا ہے کہ اقرار باللسان کیا شرط ہے ایمان کے ہونے میں، اور اس کا کیا مقام ہے. کہ ایک شخص نے اگر دل سے اللہ کو مانا، اور ایمان کس چیز پر لانا ہے، کن کن چیزوں پر لانا ہے، تو انسان ان چیزوں کو گن نہیں سکتا. اس لیے علماء کرام نے ہمارے لیے اس آسان صورت بنا دی، ایک جملے میں سارے سمندر کو سمیٹ لیا. کہا ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہر چیز پر ایمان لانا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اس تعریف سے، اس ڈیفینیشن سے بہت سے باطل فرقوں کی اور بہت سے جہلاء کی، جاہلوں کی، اور دوسرے جو ہیں ان کی خود ہی تردید ہو جاتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر، کیونکہ بعض دفعہ جو ہے قرآن کریم نے کہا آمنوا
باللہ و بالیوم الآخر اسی پر اکتفا کیا، ایمان بالرسالت کا وہاں تذکرہ نہیں کیا، تو اس پر جو ہے بہت سے جو ہے اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے اور اپنے آپ کو اہل علم کہنے والے جی، لیکن یہ ویسا ہی ہے، ان پر وہی آیت مصداق ہوتی ہے، یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، کہ کچھ لوگ ہیں جو بعض قرآن کریم کا مان لیتے ہیں، بعض آیتوں کو مان لیتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں، اسلام نے کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام میں پورا پورا داخل ہو جاؤ، الف لام میم سے والناس تک، جو بین الدفتین، یہ جو دو جلدوں کے درمیان یہ جو کلام الہی ہمارے پاس موجود ہے، اس کے ہر لفظ، ہر حرف پر اور اس کے ہر نقطے پر ایمان لانا لازم ہے۔ کسی بھی ایک کا انکار کیا تو کافر ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مقتدا ماننا اور ان کی اتباع کرنا، اس سے تو پورا قرآن اور سنت اور حدیث سارا بڑا بڑا ہے۔ اب اس سب سے صرف نظر کر کے صرف یہ بات کہہ دینا، بعض آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور بعض دنیاوی فائدوں کے لیے، تو یہ ان کی دنیا میں تو فائدہ ملے گا، لیکن اس کو قرآن نے خود ہی کہا ثمنا قلیلا، وہ جو فائدہ ملے گا وہ بہت کم ہوگا۔ تو ایمان لانا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے ایمان کی دولت سے کیا کیا؟ سرفراز کیا، ایمان لائے۔ اب یہودیوں کے مذہب میں اونٹ کا دودھ پینا جو ہے حرام ہے، کیونکہ جو یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی کہ اونٹ کا دودھ نہیں پیئیں گے، تو وہ اس امت میں تو وہ چلتا آیا۔ اب یہ عبداللہ بن سلام چونکہ یہ پہلے یہودی تھے، اب اسلام لائے، جب اسلام لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اونٹ کا دودھ پیش کیا گیا۔ اب انہوں نے اپنے عقل سے کام لیا، یہاں عقل سے کام نہیں چلتا ہے۔ ایمان جو ہے یہ ایک محض عقلیات پر نہیں، ایمانیات جو ہے یہ عقلیات سے بہت اوپر ہے، حالانکہ ان کی عقلی دلیل صحیح تھی۔ انہوں نے کہا اسلام میں اونٹ کا دودھ پینا فرض تو نہیں ہے، اسلام کی شریعت یہ تو نہیں کہتی ہے کہ اونٹ کا دودھ پینا فرض ہے، اگر کوئی نہیں پیے گا تو یہ ہو جائے گا، فرض تو نہیں ہے۔ تو اگر میں نے نہیں پیا تو میں نے اسلام کے کسی حکم کی عدولی نہیں کی، اور جو ان کی اپنی پرانی عادت تھی وہ نہیں پیتے تھے یہودی کے مذہب کے مطابق، تو کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے آیت بھیجی، وہاں سے آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورا پورا داخل ہو جاؤ۔ اب یہ تو اس نے تو کوئی فرض نہیں چھوڑا تھا، اب کوئی نبوت ہی کا انکار کرے، رسالت ہی کا انکار کرے، اسلام کے بڑے بڑے شعائر کا انکار کرے، اور پھر بھی اپنے گمان میں، اپنے نظام میں اپنے آپ کو مسلمان اور اسلام کا یہ سمجھے، یہ تو مطلب بودا پن نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کو بودا پن نہیں کہیں گے، عقلی یہ جو ہے انحطاط اور قحط نہیں کہیں گے، اور کیا کہیں گے کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز جو اسلام میں فرض نہیں ہے، لیکن من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس میں۔ تو یہ اونٹ کا دودھ نہ پینے میں یہودیت کی کیا کر رہے تھے؟
مشابہت اختیار کر رہے تھے، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے خود اس پر تنبیہ فرمائی اور آیت نازل کر دی۔ تو ایمان جو سمجھنا ہے، اب ایمان کس طریقے سے سمجھنا ہے؟ اب آج کل یہ بہت جو مصیبت ہے، جس کو یہ لوگ مطلب جو ہے عقلیات کا، سائنس، ٹیکنالوجی اور دوسرے چیزوں کا نام دیتے ہیں، لیکن ایمان کی حقیقت کو سمجھنے سے یہی لوگ قاصر ہیں۔ اب کیا عقلی دلیل، اور وہ بھی عقلی دلیل مضبوط، جو شریعت کا حکم میری عقل میں آ جائے تو وہ میں مانوں گا، اور جو شریعت کا حکم مجھے لگتا ہے سائنس کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، وہ میں نہیں مانوں گا، جب تک مجھے سمجھ نہ آئے۔ جی چھوٹی یعنی بہت ہی سادہ اور سمپل منطق جاننے والا لاجک جاننے والا یہ آسانی سے کہے گا کہ اس شخص کا ایمان اپنی عقل پر ہے، نہ کہ اس کا ایمان نبوت پر ہے۔ یعنی بہت ہی معمولی لاجک یہ ذہن رکھنے والا، لاجک سمجھنے والا، منطق سمجھنے والا، وہ اس سے بالکل آسانی سے یہ نتیجہ اخذ کرے گا، یہ کنکلوژن ڈرائیو کرے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ ایمان اس کو نبوت پر ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان اپنے عقل پر ہے۔ ہاں، ایک چیز کو ماننا اس لیے کہ میری عقل کہتی ہے یہ صحیح ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایک چیز کو ماننا اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ ایمان ہے۔ ایک چیز کو ماننا، کیوں ماننا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس معنی کر کے ماننا یہ ایمان ہے۔ اس معنی کر کے نہیں کہ یہ ہاں جی یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے، عقل تو یہی کہتی ہے، ایسا کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یہ اچھی باتیں ہیں، تو اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان کہتے ہیں کہ کسی چیز پر اس معنی کر کے مان لینا اس کو، اور وہ بھی مان لینا دل سے، وَمَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ، اس معنی کر کے مان لینا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے میں مانتا ہوں۔ ماریہ قبطیہ کا واقعہ تو آپ نے بہت بار سنا ہوگا۔ ماریہ قبطیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ تھی، بیوی تھی، امہات المومنین میں سے تھے، اور انہی سے جو بیٹا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابراہیم، اس کا انتقال ہوا بچپن میں، چھوٹا بچہ تھا، اور جب چھوٹے بچے کا انتقال ہوگا ماں تو دل ملول ہوتی ہے، غم ہونا اور حزن ہونا یہ تو بشری تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اے ابراہیم تمہارے جدائیگی میں ہمیں بھی غم ہے، تمہاری جدائیگی کا ہمیں بھی غم ہے، اور یہ غم ہونا اور اس کی طرح سے جو انسان پر یعنی اثر ہوتا ہے، یہ کمال ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ ہم لوگ فرشتے نہیں ہیں، ہم بشر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی چشمان مبارک سے بھی آنسو بہے ہیں بعض اوقات۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا چھوڑا وہ اژدہا بنا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی، تو اللہ جل شانہ کو وحی بھیجنا پڑی، لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں۔ لیکن بشری تقاضے سے، سانپ کو دیکھ کر بشری تقاضے سے انسان ڈر جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے غم ہونا، درد ہونا، یہ چیزیں یہ کمال ایمان کے خلاف نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادہ ابراہیم کا انتقال ہوا، وہ چھوٹے بچے تھے، اب ماریہ جو تھی بیٹھی ہوئی تھی، تو اس وقت تک یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم تک نہیں آئی تھی، اور یعنی صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ اگر چھوٹا بچہ انتقال کرے گا یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومنین کے جو چھوٹے بچے انتقال کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، مومنین کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ کو خوشخبری دینے آئے، ماریہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارا بچہ جنت میں ہے، تمہارا بچہ جنت میں ہے، دیکھو گی۔ اب دیکھو ایک ماں کا بچہ انتقال کر گیا ہے، اب اسے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا دیکھنے کا جی کتنا کرتا ہے، اور ایک اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور پھر اس کو ایک تو دیکھنے کا موقع ملے گا اور اسی سے جنت کو بھی دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اب کیسی سعادت ہے اور کیسا موقع ہے۔ لیکن دیکھو ہم لوگ تو ہزار سال کے بعد بھی ایمان کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ صحبت نبوی کا اثر تھا، وہ صحبت نبوی کا اثر تھا۔ ماریہ نے کہا نہیں، ماریہ نے کہا نہیں، ارے کیسی بات ہے، بچہ مر گیا، تمہارا بچہ ہے، لاڈلا ہے، جگر پا رہا ہے، ایک اس کو دیکھو گی اور جنت کو بھی دیکھو گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا کہ اس وقت وہ ماریہ کو دکھا سکتے تھے، لیکن ماریہ کی دیکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو علماء کرام نے اس کا جو توجیہ بیان کی کہ ماریہ نے انکار کیوں کیا۔ ماریہ نے انکار، ماریہ نے کہا کہ میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، اور اگر میں نے ہاں کہہ دیا ہوتا تو میں کافر ہو جاتی۔ اگر میں نے ہاں کہہ دیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ہے، اب میں کہوں گی میں دیکھوں گی، تو معلوم ہوا جو انہوں نے فرمایا اس پر پورا یقین نہیں آیا، پورا یقین تو میں تو کافر ہو جاتی۔ اور اگر میں دیکھتی ان آنکھوں سے، ان آنکھوں کے دیکھنے سے زیادہ یہ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اسے زیادہ حق ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ جنت میں ہے، اس لیے جنت میں ہے۔ اگر میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتی لیکن اپنی آنکھوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرتی، سمجھے نہیں سمجھے، اپنے آنکھوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرتی۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، اسی چیز کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے کوئی بھی حدیث تو چھوٹی نہیں ہے جس کو چھوٹی کہہ سکتے ہیں، ہاں الفاظ میں، حروف میں چھوٹی ہو، ہاں اس کو بعینہ حق سمجھنا اور اس پر بالفور یقین کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کرے گا تو اس کو یہ ملے گا، اب کہتا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس میں، یہ کیسے ملے گا، کیونکہ ایمان کا وہ درجہ نہیں ہے۔ تو ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی، اور اس معنی کر کے ماننا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نہ مانتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں نہ مانتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ انکار تو نہیں کرتا، انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ وہ تو انکار نہیں کرتا لیکن مانتا بھی نہیں۔ امام رازی نے فرمایا یہ بھی کافر۔ امام رازی نے فرمایا اگر کوئی کیا کہتا ہے وہ میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، میں نیوٹرل ہوں، یہ چیزیں میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اور میں انکار بھی نہیں کرتا جی۔ تو امام رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص کہے گا کہ کیا ہے، نہ میں انکار کرتا ہوں اور نہ میں اقرار کرتا ہوں، تو فرمایا یہ بھی کافر ہے۔
شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بر صغیر کے بہت ہی اعلیٰ پائے کے عالموں اور بزرگوں میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ولی تھے، ان کے والد صاحب شاہ عبدالرحیم صاحب بھی ولی تھے، اور ان کے جو 4 فرزند تھے وہ 4 کے 4 ہی ولی تھے، شاہ عبدالعزیز دہلوی، شاہ اسحاق دہلوی، شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، اور اسی لیے اس خاندان کو ولی اللہ ہی خاندان کہتے ہیں۔ حدیث کا جو حدیث کی سند ہندوستان میں آئی ہے وہ شاہ عبدالرحیم صاحب کے ہی واسطے سے آئی ہے، انہوں نے مصر سے پڑھا اور مصر سے یہ سند جو ہندوستان میں آئی ہے، ہمارے جتنے بھی علماء ہیں جن کو آپ جانتے ہو وہ جو اپنا سند نامہ بتائیں گے وہ شاہ صاحب پر، شاہ ولی اللہ صاحب پر، شاہ عبدالرحیم صاحب پر، اس کے آگے وہ مصر جاتا ہے، سند مصر سے لی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث کا جو دروازہ کھلا یہاں پر یہ شاہ صاحب کے ہی خاندان سے۔ شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد صاحب ایک بار دھان کی زمین جو ہوتی ہے، کھیت ہوتا ہے، وہاں سے جا رہے ہیں پگڈنڈی سے، اس کو بیر کہتے ہیں، بیر پگڈنڈی سے جا رہے ہیں، اور یہاں بھی دان، اور اس میں آپ کو پتہ ہے اس میں کیچڑ ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، کیچڑ ہوتی ہے، ادھر سے بھی کیچڑ ہوتی ہے، چلنے کی خوشی صرف اتنی جگہ ہوتی ہے، آگے سے کتا آیا، یا تو کتے کو کیچڑ میں اترنا ہے یا شاہ صاحب کو اترنا ہے، دونوں کے لیے جگہ نہیں ہے آر پار ہونے کی، ٹھیک۔ اب شاہ صاحب تو چونکہ اللہ کے ولی تھے، ان لوگوں کے پاس ایک زبان ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، بزبان حال، ایک زبان ہوتی ہے، اہل سائنس کو بولو ذرا اس کی تحقیق کرو، اور اگر انکار کرتے ہیں تو ہم کہیں گے ہاتم برہانکم ان کنتم صادقین، اگر وہ انکار کریں گے کہ بزبان حال کوئی زبان نہیں ہے، ہم کہیں گے ہاتم برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اگر سچ بولتے ہو، دلیل ان سے پوچھنا چاہیے، جو انکار کرے، اب اس کو انکار کرنے والے کو کہو دلیل سے ثابت کرو، جیسے لوگ کہتے ہیں آسمان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں چلو ثابت کرو آسمان نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہو نہیں ہے، تو ثابت کرنا آپ پر آتا ہے، ہم پر نہیں، کرو ثابت نہیں ہے، مطلب ہمیں نظر نہیں آتا، تو یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں آپ کو نظر، آپ تو بہت چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، وہ کہے گا مجھے نظر نہیں آتا، ہم کو نظر نہیں آتا، یہ تو نیلا آسمان ہے، اسپیس ہے، خالی ویکیوم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو جہاز میں گئے، راکٹ میں گئے، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، کہاں تک گئے، آخر تک گئے، اینڈ تک گئے نہیں گئے، تو اسے آگے جاؤ، دلیل لاؤ، دلیل سے ثابت کرو آسمان نہیں ہے، دلیل سے ثابت کرو، دے دو دلیل۔ آپ کے نہ جاننا، آپ کا نہ جاننا تو بہت چیزیں نہیں جانتے ہو، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں بہت سی جگہوں کو، تو کیا وہ جگہیں موجود نہیں ہیں دنیا میں؟ تو نہ جاننا دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے، انکار کرتا ہے، تو ہاتھوں برہانہ کو، قرآن نے کہا ہاتھوں برہانہ کو، چلو ٹھیک ہے کہتے ہو تو ثابت کرو، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ جیسے ہمارے بزرگ حضرت حاجی صاحب نے سکھایا، یاد رکھو بحثوں میں مت پڑھو، انہوں نے نسخہ سمجھایا، جو لوگ کج رو ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، کج رو ہوتے ہیں، کام نہیں کرنا، دین پر عمل نہیں کرنا، بس لوگوں کو بحثوں میں الجھانا، عمل سے غرض نہیں، آخرت کو بنانے سے غرض نہیں، چلو دیکھتے ہیں فی الحال اس کو تنگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ ایک شخص گیا نائی کے پاس، اس میں بیچ بیچ میں سفید بال ہیں،
ذرا یہ مجھے چن لینا. ژار تحت یم کڑتے میں یہ سفید وال. ٹھیک ہے. تو نائی نے اس طرح اٹھایا, پورا صاف کیا. ژار پانے میں چیز کو خود چن لو, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو ان لوگوں کو کہنا چاہیے آپ دلیل لاؤ, تب تک اپنا کام کرنا چاہیے. ہاتھوں برہانکم, وہ جب تک دلیل لائیں تب تک آپ دسیوں اپنے کام کرو گے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, یہ بھی تو ہے قرآن کے. دیکھو ایک جگہ قرآن کریم نے کہا فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ, فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. ہاں نصیحت کرو, دوسروں کو نصیحت کرو اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی نصیحت سے اس پر اثر ہو جائے. یہ بھی فرمایا قرآن نے. دوسری جگہ کیا فرمایا, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اب مومن جب دیکھتا ہے لوگ لغویات میں اور فضول بحثوں میں, جیسے آج کل اکثر عادت ہے سیاسی بحثوں میں, اس بحثوں میں, اس اب وہ اس راستے سے یا ان لوگوں میں سے بڑے بزرگی کے ساتھ نکل جاتے ہیں, بلج نہیں جاتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, قرآن نے کہا جاہلین سے اعراض کرو. اور دوسری جگہ کہا اب جب آپ کو طے ہوگا کسی پر تو آپ یہ پہلے سے بدگمانی نہیں کریں گے یہ جاہل ہے یا یہ اس قسم کا ہے, کج دماغ ہے. تو آپ کو دیکھنا ہے اس آیت پر تو نہیں عمل کرنا ہے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. اگر آپ پتہ ہو گیا قرآن نے سکھایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اب جاہل مل جائے گا سلام علیکم, اپنا راستہ لے لیا. یہ تکبر نہیں ہے, تکبر نہیں بامتثال الاوامر, اللہ کا حکم ہے بامتثال الاوامر, سمجھ جاؤ. تکبر نہیں, اس کو حکارتا نہیں. کل کا کیا معلوم, وہ کل اللہ اس سے توبہ کی توفیق دے ہم سے اچھا ہو جائے, یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے. ہاں لیکن بامتثال الاوامر, اللہ تعالیٰ کے حکم کے اتباع میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو وہ اپنی جگہ, اور کوئی چیز یونیورسل نہیں ہے, یعنی کوئی عام حکم نہیں ہے. ہر حکم اپنی خصوصیت کے ساتھ کہاں کس کو کس چیز کس آیت کو کہاں منطبق کرنا ہے, اپلائی کرنا ہے, وہ وہاں اسی چیز کو حکمت کہتے ہیں. اسی چیز کو کیا کہتے ہیں. اب جہاں نصیحت کرنی تھی وہاں السلام علیکم کا, اور جہاں السلام علیکم کہنا تھا وہاں نصیحت کرنے بیٹھ گئی. تو گویا حکمت نہیں دی جا رہی ہے اس کو, گویا اس کو حکمت نہیں دی جا رہی. ہاں یاد رکھنا چاہیے, یعنی اہانت کے طور پر, تحقیر کے, حقارت کے طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر تکبر کا ایک, اب تو میں یہی دلیل جو میں واقعہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں سے کتا آیا, یہاں سے شاہ صاحب جا رہے ہیں, ٹھیک. اب بزبان حال, اب کوئی نہیں مانتا, ہم کیا کہیں گے, لاؤ دلیل. پھر ہم مانیں گے کہ بزبان حال کوئی زبان نہیں ہے. تو شاہ صاحب نے کہا کہ کتے, اگر تو ہے ہی نجس, اگر تو کیچڑ میں جاتا ہے تو کوئی تمہارا حرج نہیں ہوگا. اگر میں جاؤں گا, اب مجھے کپڑے دھونے ہیں, نماز کے لیے یہ کرنا ہے. اب اس کتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ صاحب کو ایسی جو ہے نصیحت فرمائی اور ایسی رہنمائی فرمائی. کتے نے بزبان حال کہا, اگر اس وقت آپ کیچڑ میں چھلانگ مارو گے تو ایک چلو پانی سے صاف ہو جاؤ. تھوڑا سا پانی کیا اور جو جہاں جہاں کیچڑ لگا صاف کیا, ہو گیا, صاف نہیں ہو گیا. تو کہے گا الفقہ المیسر میں لکھا ہے 3 بار صاف کیا تو صاف ہو گیا, ٹھیک ہے, تو صاف ہو گیا. کہا اگر میں اس وقت کیچڑ میں کودا, ٹھیک ہے,
اگر آپ پھر 7 سمندر سے بھی اپنے آپ کو صاف کرو گے نہیں صاف ہو جائے. یہ کیسی بات ہے؟ کیوں نہیں صاف ہو جائے 7 سمندر سے بھی؟ تو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ شاہ صاحب کے دل میں تکبر ہے، اپنے آپ کو کتے سے بہتر سمجھا. کتے کو کہا ہو بیوقوف چل کیچڑ میں آج تم سے بہتر ہوں، میں ادھر سے جاؤں گا. تو اندر کس کا داغ لگا؟ کہا یہ تکبر کا داغ 7 سمندروں سے بھی اگر دھو گے تو صاف نہیں ہوگا. تو شاہ صاحب نے ایک چیخ ماری اور فوراً کود گئے. کتے کو کہا جناب آپ چلے جائیے. جناب حضرت ثانی علیہ رحمہ نے کئی بار مجلس میں قسم کھا کر 3 بار کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتے سے بدتر سمجھتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا، قسم کھا کر کہا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. اور ہم نے تھوڑا سا دین سیکھا، تھوڑا سا یہ، تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے اور تکبر کی انتہا میں چلے گئے. اب والد صاحب بیچارہ سیدھا سادہ اور بچہ نمازی، وہ کہتا ہے یہ بیوقوف ہے میرا باپ، اس کو کچھ نہیں پتا. مجھے سب پتا ہے، میں نے الفقہ میسر بھی پڑھی، اس نے تو کچھ نہیں پڑھا ہے. یہ تکبر، اس تکبر سے جی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر، یہ کبریائی جو ہے یہ میری چادر ہے، جو اس میں ٹانگ رکھنے کی کوشش کرے گا میں اس کی ٹانگ توڑ دوں گا. مفہوم کبریائی اسی کے اللہ ہے. کبریائی اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، کبریائی تکبر اسی سے ہے. یعنی جو تکبر کرتا ہے وہ اپنے کو کبیر سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے. کبیر بڑے کو کہتے ہیں، اسی سے کبر ہے، اسی سے تکبر ہے. تکبر کبر، تکبر کا لفظ تو کبر ہی سے ہے، یہ تو کبر ہی ہے. کبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو علم حدیث یہاں آیا کن کے ذریعے سے آیا؟ ہاں، اللہ ان کے درجات بلند کرے. جو حجت اللہ بالغہ حضرت نے لکھی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، بہت سے بڑے بڑے علماء اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں ابھی. اور اس کی عربی کی جو فصاحت ہے، اہل عرب اس کے بہت قائل ہیں. اس کی عربی جو ہے ان کی کتابوں کی، حالانکہ تو وہ تو تھے یہاں کے ہندوستان کے، لیکن عربی زبان پر جو ان کا جو دسترست ہے وہ صاف نظر آتا ہے، اور اہل عرب اس کے بہت قائل ہیں. تو عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ایمان ہے کہ قرآن و سنت کو، قرآن و سنت کو اس طرح سے سمجھنا اور ماننا جس طرح سے قرآن و سنت نے ہی اس کی تشریح کی ہے. خوب سمجھو، قرآن و سنت کو کس طرح سے ماننا، جس طرح سے قرآن و سنت نے ہی، جسے قرآن نے کہا، یعنی قرآن کے مطابق یفسر بعضها بعض، قرآن بعض آیات بعض کی تفسیر کرتے ہیں، اور باقی کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور وہ آپ کو مستند حدیثوں میں ملے گی. تو قرآن و سنت کو جو سلف کے شارحین قرآن ہیں، سلف کے شارحین قرآن ہیں اور محدثین حق کا ہے، ان کے یعنی تشریح اور ان کے اس کی جو انہوں نے اس کا ترجمانی کی ہے، اس معنی کر کے قرآن و سنت کو ماننا، یہ ایمان ہے. یہ بہت بڑی بات کہی ہے حضرت نے، سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن کو کس طرح سے سمجھنا، جس آج تو یعنی جو ہے بعد میں جو انحطاط آیا اور بعض لوگوں نے
خود ساختہ شرحیں کرنا شروع کر دی، جس کا سلف صالحین سے کچھ نہیں ملتا، اور حدیثوں میں بھی ایسے ہی کرنا شروع کر دیا، اور اس میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے۔ نہیں، یہ ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ایمان کے ساتھ کوئی جو ہے یعنی اس چیز کی جرت نہیں کر سکتا، اس چیز کی جرت نہیں کر سکتا۔ ایمان، مفتی شفیع صاحب نے ایک رسالے میں بہت اچھی بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کو اب یہ ایمان ہے یا رسالت یعنی الوہیت ہے، یہ رسالت ہے، نبوت ہے، صحابہ کرام ہے رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ان کو آپ مورخین کی نظر سے نہ دیکھیں، ان کو آپ محدثین کے شیشے سے دیکھنا پڑے، کیونکہ ان سب کا تعلق ایمان کے ساتھ۔ صحابہ کے متعلق آپ کو جو عقائد رکھنے ہیں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے۔ تو جس چیز کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوگا وہ چیز محدثین کی نظر سے دیکھنا، نہ کہ مورخین کی نظر سے دیکھنا۔ مورخین اور محدثین میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ مورخ سمجھتا ہے ہسٹورین، ہسٹری لکھنے والا، کیا لکھنے والا؟ ہسٹری لکھنے والا، تاریخ لکھنے والا، تاریخ دان۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ تب مورخ کسی زمانے کا کوئی بھی مورخ ہو، وہ اس زمانے میں جو چیزیں مشہور لوگوں میں ہوتی ہیں ان کو قلم بند کرتا ہے، اور جو چیزیں اس کو رتب و یابس مل جاتی ہیں، کتابیں اور جو ان کو قلم بند کرتا ہے۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ مورخ گیا ہوگا اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس نے سفر کیا ہوگا، ان لوگوں سے ملا ہوگا، ایسا کچھ نہیں۔ مورخ کے سامنے جو زمانے میں ہوتا ہے، ابھی ہمارے پاس دیکھو جو تاریخ ہندوستان والوں نے لکھی وہ ایک قسم کی ہے، جو اسی واقعے کے بارے میں پاکستان والوں نے لکھی وہ دوسری قسم کی، واقعہ ایک ہی ہے۔ مورخین وہاں کے وہی چیز ایک طرح سے لکھتے ہیں اور وہاں کے مورخین وہی چیز دوسری طرح سے لکھتے ہیں۔ اب آج کا پڑھنے والا اب کیا کرے گا؟ لیکن محدثین کیا کرتے ہیں؟ نہیں، اب وہ محدثین نے بات سنی، یہ جو علم ہے، یہ جو چیز ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نے حدیث نقل کی، آئندہ کا شاہد جو یہ کہہ رہا ہے گواہ ہے، وہ پریشان ہو، عمر ڈھونڈ رہے ہیں گواہ۔ ہاں جی، یہ جو آپ کے پاس یہ جو علم بنا، کون سا علم؟ سند اور یہ اسماء و رجال، اس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالی۔ اچھا، اس سے سنا، پہلے دیکھے گا یہ شخص کتنا سچا ہے۔ اگر اس نے جھوٹ کیا، اس نے خلاف سنت کوئی چیز کی ہے، نہیں تمہاری بات نہیں میں لکھوں، جھوٹ نہیں۔ اگر اس نے کبھی جھوٹ بولا تو پھر تو گیا ہوا۔ اگر اس نے کبھی خلاف سنت کوئی چیز کی ہے، لیکن مباح کو چھوڑا ہے، یہ نہیں نقل کرے گا۔ اچھا، آپ کو کس نے کہا؟ مجھے جی فلاں نے کہا۔ آپ کو وہ ملے، کہاں ملے؟ اور پھر دیکھے گا کیا اس الف اور بے، یعنی الف نے کہا میں نے بے سے سنا، وہ دیکھے گا کیا الف اور بے کیا یہ ایک ہی زمانے میں تھے؟ اب اس کا ڈیٹ آف ڈیتھ، مرنے کی تاریخ اور اس کی تاریخ پیدائش، ان کو ملائے گا، کیا یہ تھے ایک زمانے میں؟ اچھا، یہ ایک شہر میں تھے؟ جی ایک شہر میں تو ممکن ہے ملاقات، نہیں ایک شہر میں نہیں تھے، وہ دوسرے شہر میں۔ کیا یہ اس شہر میں اس نے کبھی سفر کیا، وہاں کبھی گیا؟ اور وہاں کے لوگوں نے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اچھا، اس نے کہاں سے سنا؟ اس نے تو جیم سے سنا، پھر جیم کے بارے میں۔ اس طرح سے تاریخ عالم دنیا کی تاریخ میں یہ ایک محیر العقول، عقلوں کو حیران کرنے والا ایک علم اسلام نے دنیا کو دے دیا۔ 5 لاکھ راویوں کے حالات زندگی جمع کی،
فن اسماء رجال جس کو کہتے ہیں، 5 لاکھ راوی. اب ہوگا قال ابن سیرین، نیچے لکھا ہوا سکہ وہ امیر المومنین بالحدیث، یا لکھا ہوا لا باس فی. ہاں ٹھیک ہے چلے. یا وہ حجت فی الحدیث، یہ بھی آخرت پر ایمان لائے. کہاں سے؟ یہ تو کہتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. یہ ان کا آخرت پر کیسے ایمان؟ قرآن نے خود نفی کی ان کے آخرت کی ایمان کی. کہتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. ارے نہیں جی، ہم کیا جہنم میں؟ کہتے ہم تو احب اللہ ہے، اللہ کے ہم پیارے ہیں، اگر جہنم میں جائیں گے چند دن رہیں گے، ہم کو نہیں جہنم میں جانا. وہ لوگ کہتے عیسیٰ علیہ السلام نے تو سب لوگوں کے گناہ اٹھا لیے، ہم تو سیدھا بچ گئے سارے. اب یہ ایمان لانا اللہ پر ہوا ایمان لانا، اور یہ آخرت پر ایمان لانا ہوا. اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور آخرت پر نہیں، تو لہذا ان کو اسلام میں داخل کر دو، ان کو اسلام میں داخل کر دو، داخل سمجھو. تو یہ تو خود قرآن نے خود ارادہ انکار کیا. قرآن نے خود انکار کیا. ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ ہمارا کیا ہے اس میں؟ ہمارے کہنے سے نہ کوئی کافر ہوگا نہ کوئی مسلمان ہوگا، ہمارے کہنے سے تو نہیں ہوگا. قرآن خود کہتا ہے کہ یہ ایمان نہیں ہے. تو ایمان کو قرآن اور سنت کو سمجھنا جیسے قرآن اور سنت نے سمجھا ہے، بہت اونچی بات ہے. اللہ کرے ہم سمجھ جائیں، اور اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہر باطل عقیدے سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے آنے والے نسلوں کو اور پورے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ان باطل اور شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، اور عقائد حق کا جو ہیں اللہ جسے راضی، اللہ کا نبی جسے راضی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے آنے والے نسلوں کو، اور پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کو عقائد حق پر رکھے، اور باقیوں کو بھی ہدایت.